اس کے خلاف چھین سکتے ہیں. آپ کیسے کسی ساری مفاد قوم کے اوپر یہ تہمت لگائی دی جاتی ہے کہ وہ دہشت گرد ہے؟ کیا سندھ میں کشمیر میں ڈاکو جو ہے کیا وہ خالی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں, یہ ہماری یہاں سرزمین کے مسائل ہیں. وہ ہمارے حقوق پر ڈاکہ نہیں مار رہے, وہ محنت کر کے کما رہے ہیں. آپ کی سڑکوں کو صاف کر رہے ہیں, آپ کے علاقوں کو صاف کر رہے ہیں, اور 500 روپے میں کو روزگار مل جاتا ہے. خدایا ایسے فیصلے نہ کیے جائے. ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ٹائم پیریڈ بڑھایا جائے, اداروں کو ساتھ کنسلٹیشن کی جائے, ان کی کیٹیگریز کی جائے. جو دہشت گرد ہے ان کے لیے ہم ضرور کہتے ہیں ہم اپنے کر لیں, وہ چاہے پاکستانی دہشت گرد ہے یا افغانی دہشت گرد ہے, لیکن سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر دینا. ہم عورت مارچ کے پلیٹ فارم سے اس کی سخت مذمت کرتے ہیں, اور ہم اپنے افغان مہاجرین کے ساتھ, افغان بہنوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ اظہار احتجاج کرتے ہیں, اور حکومت پاکستان سے اپنے فیصلے کی نظرثانی کے مطالبہ کرتے ہیں. افغان محنت کشوں پہ ریاستی جبر بند کرو, بند کرو. افغان محنت کشوں پہ ریاستی جبر بند کرو, بند کرو. افغان محنت کشوں پہ ریاستی جبر بند کرو, بند کرو. افغان مہاجرین پہ ریاستی جبر بند کرو, بند کرو. ساتھیوں پیچھے آواز آ رہی ہے, میری آواز پہنچ رہی ہے. ہاں پیچھے تھوڑا سا پیچھے. ساتھیوں کو بلانا چاہوں گی منیزہ کاکڑ کو. منیزہ کاکڑ ایک وکیل ہیں جو افغانی مہاجرین کے ساتھ کام کرتی ہیں. ان کا بہت بڑا کام ہے. اس ٹائم میں بہت کم لوگ مہاجرین کے ساتھ کھڑے ہیں. منیزہ کاکڑ. ہیلو, ابھی بھی گونج. ہاں, آپ کے نعروں میں پلیز ویلکم کریں منیزہ کاکڑ. افغانی مہاجرین پہ ریاستی جبر بند کرو, بند کرو. افغانی محنت کشوں پہ ریاستی جبر بند کرو, بند کرو. ساتھیوں آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. افغان مہاجرین کے ساتھ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے گا. سندھ کا اگر حوالہ دیں تو جولائی 2022 میں کراچی میں 4500 سے زائد افغان مہاجرین, خواتین اور بچوں سموت گرفتار ہو چکے ہیں. 2700 تک یہاں سے ڈپورٹ ہو چکے ہیں. ان میں زیادہ تر تعداد ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز کی تھی. خواتین کے لیے افغانستان طالبان حکومت کے بعد بچیاں وہاں پہ جانا نہیں چاہتی. یہاں جیلوں میں جو بچیاں ہوتی ہیں وہ میرے بہت سر ہوتی ہے کہ ہمیں واپس نہ بھیجو. ہماری گورنمنٹ کی اگر یہ پالیسی تھی کہ وہ افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تو وہ 2021 میں پاکستان کا بارڈر بند کر سکتے ہیں. آپ نے لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کے لیے دروازے کھولے. انٹرنیشنل سطح پہ آپ نے وعدہ بٹورے کہ افغان مہاجرین کو ہوسٹ کریں گے, لیکن 2021 سے پاکستان میں افغان مہاجرین کی رجسٹریشن بند کر دی گئی ہے. کسی ایک بھی افغان مہاجر کو 2021 میں جو لوگ اپنی جان بچا کے آئے ان کو یہاں پہ اسائلم نہیں دیا گیا ہے. ان کو اسائلم نہیں دیا گیا ہے. یہ نگران حکومت جس کا کام تھا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتے, انہوں نے اپنا پورا فوکس افغان مہاجرین کی جبری طور پر ملک بے دخلی پر کر دیا ہے. ان کو یہ میڈیا کس نے دیا ہے؟ نگران حکومت, نگران حکومت, نگران
हुकूमत हम औरत भारत के इस प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अफगान मुहाजिरीन की इस तरह जो बेदखली की एक पॉलिसी आपने बनाई है उसे फिर को ये फैसला वापस लिया जाए। वो अफगान मुहाजिरीन जो 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, इस मुल्क की इकोनॉमी में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ऊपर से हमारे वज़ीर दाखिला साहब का ये बयान कि वो सिर्फ 50,000 रुपए लेके जा सकते हैं। इस वक्त की जो मौसमी हालात है अफगानिस्तान की, वो इंसानी हवाले से भी हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम इन अफगान मुहाजिरीन को मार दें अगर उनकी जान का खतरा ना भी हो, क्योंकि ये अफगान मुहाजिरीन मुझसे और आपसे ज्यादा इस मुल्क से प्यार करते, वो मुझसे और आपसे ज्यादा अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं और इस बात पर फख्र करते। मैं जब उनकी कम्युनिटीज में जाती हूँ तो ये खवातीन इन दिनों मेंटली इतनी टॉर्चर की गई हमारी पुलिस की तरफ से कि वो रात को सो नहीं पाती है। पर्दा कल्चर की वजह से वो घर में सुकून से रह नहीं सकती कि किसी भी वक्त पुलिस हमारे घरों में इंटर हो जाएगी। हम कहेंगे अफगान राइट्स, आपने कहना आर ह्यूमन राइट्स। अफगान राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, अफगान राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। वो वहाँ पे नहीं जाना चाह रहे हैं। इस फैसले में मार्च डिपोर्टेशन से पहले कराची की जीवन बसाई या और कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। इसमें हमारी असेंबली में कोई डिबेट नहीं हुआ है। ये फैसला इलेक्टेड गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी। निजाम हुकूमत का ये काम नहीं होता कि वो 40 साल से पाकिस्तान की जो अफगान मुहाजिरीन की बेदखली कर रहे हैं वो फैसला घंटों में करते, बस खबरों में करते। अब पाकिस्तानी आवाम इस बात की इजाजत नहीं दे रहे और अब अपनी ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रखेंगे, मुख्तलिफ शहरों में निकलेंगे जब तक पाकिस्तान हुकूमत मार्च डिपोर्टेशन के लिए अपना जामराना फैसला वापस नहीं लेने का। शुक्रिया।